کسی بھی صورت میں نماز کو ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے اور اس سے بچنا یہ لازم ہے۔ اگر نیند کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے یا کسی سفر کی وجہ سے آپ کی کوئی نماز رہ جاتی ہے، اللہ نہ کرے وہ ترک ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو جو ہی آپ کو وہ یاد آتی ہے، آپ نیند سے بیدار ہوئے، سفر ختم ہوا یا جس عذر کی وجہ سے وہ نماز آپ سے رہ گئی وہ عذر ختم ہوا، تو آپ فی الفور اس نماز کی قضا کریں، چونکہ فرض نماز کی قضا کرنا بھی فرض ہے اور واجب نماز کی قضا کرنا بھی واجب ہے۔ اب اس میں یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کے وقت نماز قضا کرنا چاہتا ہے یا کوئی بندہ عصر کی نماز کے بعد قضا نماز کو پڑھنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے درست ہوگا؟ جی ہاں، بالکل درست ہوگا۔ فجر کے فرائض کے بعد بھی اگر کوئی قضا نماز کو پڑھنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز اور درست ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بالکل جائز ہے، درست ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں ایک احتیاط ہے۔ وہ احتیاط یہ ہے کہ نماز کو قضا کرنا یہ گناہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ ہے، تو کوشش کی جائے کہ قضا نماز چاہے آپ فجر کے بعد پڑھ رہے ہیں یا عصر کی نماز کے بعد آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو لوگوں کے سامنے ادا نہ کریں، چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کے فرائض کے بعد آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے، عصر کی نماز کے بعد آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو یقیناً پھر یہ جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں یہ قضا ہوگی، اور پھر ان کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہوگی کہ اس شخص نے فرض نماز کو ترک کیا ہے، اس کی قضا کر رہا ہے۔ تو گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری اور لازمی ہوگا۔ کوشش کی جائے فجر کی نماز آپ نے ادا کر لی، اس کے بعد آپ گھر تشریف لے آئیں اور گھر آ کر وہاں آپ نماز کو قضا کر لیں، اور بہنیں جو ہوتی ہیں وہ پہلے ہی گھروں میں ہوتی ہیں، وہ اپنی نماز گھر کے اندر قضا کر سکتی ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں لوگوں کے سامنے نماز قضا نہیں پڑھ رہے تاکہ گناہ کا اظہار نہ ہو، تو گھر والوں کے سامنے آپ آ کر پڑھ رہے ہیں، تو جس طرح باقی لوگوں سے گناہ کا اظہار کرنا، اس وجہ سے ان سے پوشیدہ ہو کر چھپ کر نماز آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں، تو گھر والوں سے بھی آپ کوشش کریں کہ اس راز کو آپ مخفی رکھیں اور آپ اس کو ادا کریں۔ اب اس میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کیا عصر کی نماز کے بعد ہم صرف عصر کی نماز کی قضا کر سکتے ہیں جو ہم سے پہلے چھوٹ چکی ہے، یا کوئی بھی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، آپ اگر فجر کے بعد، فجر کی سنن کے بعد، عصر کے فرائض کے بعد یا اوقات مکروہہ کے علاوہ کسی بھی وقت اگر آپ کوئی نماز قضا کرنا چاہتے ہیں تو آپ وقت کوئی بھی ہو، جو بھی نماز آپ ادا کریں گے وہ آپ کے لیے جائز ہے اور آپ کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد آپ کسی دن کی اللہ نہ کرے فجر آپ سے رہ گئی اور اس کی آپ قضا کرنا چاہتے ہیں تو عصر کے بعد آپ بالکل کر سکتے ہیں، نیت آپ فجر کی کریں گے اور وہ نماز آپ ادا کریں گے، وہ نماز ادا ہوگی۔ ایسے ہی اگر فجر کے بعد عشاء کی نماز کی آپ قضا کرنا چاہتے ہیں، وقت موجود ہے، اوقات مکروہ نہیں ہیں، تو آپ کسی بھی وقت کوئی بھی نماز قضا کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، کوشش فرمائیں چاہے کیسے بھی حالات ہوں، آپ بیمار ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ جہاز میں ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، کچھ بھی ہیں، تو کوشش کریں جب نماز کا وقت ہو جائے آپ کی نماز نہ چھوٹے، اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری ہر صورت پیش کریں۔ باقی قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے، وہ قبول فرمائے نہ فرمائے، ہمارا کام ہے اس کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنا
اور اپنی جبین نیاز کو اس کی بارگاہ میں جھکا دینا اور اس بات کا اعلان کرنا سبحان ربی الاعلیٰ، میرا اللہ سب سے بلند ہے۔ اور غور فرمائیں کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے کعبۃ اللہ کا طواف روک دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو کسی بھی وقت رکتی نہیں ہے۔ آپ حرم شریف میں دن کو جائیں تو طواف چل رہا ہے، عصر کے وقت جائیں تو طواف چل رہا ہے، عشاء کے بعد جائیں تو طواف چل رہا ہے۔ ایون کہ آپ رات کے کسی بھی پہر جائیں، وہاں پہ اللہ کے نیک بندے اور بندیاں اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں۔ لیکن نماز کی اہمیت کو آپ سمجھیں اور نماز کے اس فرض کی وقعت کو سمجھیں کہ جب نماز کی جماعت کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ عظیم عبادت بھی روک دی جاتی ہے اور نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو جب نماز کے لیے طواف کعبہ رک سکتا ہے تو نماز کے لیے میری اور آپ کی دکان بھی بند ہو سکتی ہے۔ جب نماز کے لیے طواف کعبہ رک سکتا ہے تو اس وقت کے لیے بزنس بھی روکا جا سکتا ہے۔ جب نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو ہماری میٹنگ بھی رک سکتی ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے طواف رک جاتا ہے تو پھر اس میں ہماری مصروفیات بھی ترک ہو سکتی ہیں۔ جلسہ کچھ دیر کے لیے روکا جا سکتا ہے، محفل کو کچھ دیر کے لیے روکا جا سکتا ہے، گاڑی کو کچھ دیر کے لیے روکا جا سکتا ہے، اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو مسلمان سارے کام چھوڑ کر اپنے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔